اگر ہندوستان اب کوئی ایکشن لیتا ہے تو ہمیں مجبوری ایکشن لینا پڑے گا. وہ کدھر جائے گی اس کے بعد بات؟ یہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں ڈی ایسکلیشن کی، اس کو ایک کمزوری نہ سمجھا جائے. میں یہ آج ہندوستان کو اس پلیٹ فارم سے کہہ رہا ہوں کہ اس سے آگے نہ لے کے جائیں، کیونکہ جو بھی آپ کریں گے پاکستان مجبور ہوگا ریٹیلیٹ کرنے کے لیے. ہندوستان کا پائلٹ ہم نے پکڑا ہوا ہے، ہم ایز اے پیس جیسچر ہم اس کو کل رہا کرنے لگے ہیں ہندوستان کو واپس. السلام علیکم، میں ہوں سندس خان، ضمیر حیدر اور احتشام الحق کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر گرم ہے. آج جتنی بھی بات چیت چلی، جو بھی ہوئی، اور ایک بات جو بار بار پاکستان کا، مجھے لگتا ہے عوام کا بھی، ساری فورسز کا بھی، ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کا بھی ایک ہی پیغام ہے کہ امن کی طرف بات جانی چاہیے. جس بھی طریقے سے اس کو پاسبل بنایا جا سکے وہ ہم کریں گے. اور آج ایک بہت بڑا پیس جیسچر جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے یہ ہم نے کہہ دیا کہ جو ان کا پائلٹ جو ہماری کسٹڈی میں ہے اسے ایز اے پیس جیسچر ہم ریلیز کرنے کے لیے تیار ہیں. پہلے یہ کہا گیا تھا کہ اگر جو ہے ڈی ایسکیلیٹ کرنے کو تیار ہے وہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے انڈیا، تو ہم ریلیز کریں گے. آج ہم نے کہا کہ ہم ریلیز کرنے کو جو ہے وہ تیار ہیں. اینڈ آئی تھنک دس از اے ہیوج پیس جیسچر جو کہ پاکستان نے یہ میسج پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی دیا ہے، انڈیا کو بھی دیا ہے. اور اس کے بعد بھی اگر وہ جو ہے پیسفل نیگوسیشنز کی طرف نہیں آتے ہیں اور اس بات کو ڈی ایسکیلیٹ نہیں کرتے ہیں تو آئی ڈونٹ نو کہ پھر آگے کیا ہوگا. ایک جو بہت شدید افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پاکستان جو ہے بہت وائزلی رسپونڈ کر رہا ہے، اس چیز کو بہت آرام سے لے کر چل رہا ہے، ایون دو وہ لوگ اٹیک کر رہے ہیں ہماری سوورینٹی پہ، وی آر اسٹل ایکٹنگ ویری وائزلی آن دس. وہیں پر چاہے انڈین لیڈرز ہیں، چاہے وہ اپنے پولیٹیکل مفاد کے لیے یہ بات کرتے ہیں، یا ان کا میڈیا ہے، وہ اسے پاکستان کی کمزوری بنا کے جو ہے پورٹرے کر رہا ہے. یہاں تک کہ یہ جو پیس جیسچر آج ہم نے فارورڈ کیا ہے اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ گھٹنے ٹیک دیے پاکستان نے، اور انٹرنیشنل اتنا پریشر تھا پاکستان کے اوپر کہ فائنلی دیکھیں دس از اے ون فار انڈیا، اور واپس جو ہے وہ بھیج رہے ہیں ان کو، وہ انہیں رکھ نہیں سکے، یہ نہیں ہو سکا انہیں. ضمیر صاحب آپ مجھے بتائیں آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اس میں جملہ میں کہتا ہوں ضمیر، یہ دو چیزیں، ایک تو انڈین میڈیا، ایک ہندواتا جو آپ کا ایکسٹریمسٹ ان کا ہے نا، ہندواتا کہتے ہیں وہ بریگیڈ، یہ مل کے کر رہے ہیں، حکومت کم کر رہی ہے. جی بالکل شام صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن کچھ وہاں پہ سینئر ایلیمنٹس بھی ہیں. مثلا ایک میرے سامنے بھی یہ ٹویٹ ہے، یہ راجدیپ سردیسائی کا ہے. We in India may not like this, but in terms of pure optics, Imran Khan PTI at the moment is winning the day. Imran Khan is winning the day by taking the moral high ground. We have a strong case on terror, but too many of our leaders busy calculating votes at the moment. یہ وہ صورتحال ہے. دیکھیں جس طرح ابھی چپیٹ کھانے کے بعد بھی جو ہے نا انڈین میڈیا، یہ میرے حساب میں یہ وہ ایک مطلب سالڈ چپیڑ ہے انڈیا کے منہ پہ کہ وہ کبھی توقع بھی نہیں کر سکتے تھے سندس کے ان کا پائلٹ جو ہے وہ 2 دن بعد جو ہے ان کے پاس واپس موجود ہوگا. لیکن ان کو جو ہے اس قسم کے جیسچر جو ہے نا وہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہے. کیونکہ اگر آپ نے دیکھا ہو جب سے پلوامہ کا واقعہ ہوا تھا اس وقت سے لے کر کل تک بھی اور آج بھی دوبارہ بالکل انڈین میڈیا اور خاص طور پر یہ بی جے پی اور ہندوتوا جو اس کا شام صاحب نے جس طرف اشارہ کیا ہے، وہ ان کو یہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہی. ان کو تو کیونکہ اب اس میں لکھا ہوا ہے نا کہ جی وہ تو صرف اپنے ووٹ کیلکولیٹ کر رہے ہیں، بالکل کہ جی 22 جو سیٹیں ہمیں ایکسٹرا مل جائیں گی یہ جو ہم نے ایکشن لیا ہے. او بھائی اس دفعہ تو میرے حساب میں بی جے پی کو وائپ آؤٹ ہو جانا چاہیے. اور ایک زمین میں اگر کہوں جو سب سے اچھی بات مجھے لگی نا انٹرنیشنل میڈیا میں دیکھ رہا تھا، نیو یارک ٹائم، واشنگٹن پوسٹ، گلف ٹائم، گلف نیوز، گارڈین، سب جگہوں پہ پاکستانی میڈیا کی تعریف کی گئی ہے کہ جتنا ریسپانسبل طریقے سے بہیو کر رہے ہیں. آن دا کنٹری انڈین میڈیا جو ہے نا اس کو کہہ رہے ہیں کہ آگ لگانے والوں میں شامل ہو رہے ہیں. بھائی کوئی ان سے پوچھے جا کے، مطلب معذرت کے ساتھ میں جب انڈیا کے میڈیا کو ضمیر دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یار شاید مجھے اس پروفیشن میں نہیں آنا چاہیے تھا. پھر میں دیکھتا ہوں کہ نہیں بھائی یہ تو صرف ایک صرف انڈیا کا ہے، اور انڈیا میں بھی میں ایسے لوگ ہیں، اتنے اچھے لوگ ہیں جن کا ایک ابھی آپ نے ذکر کیا اور بہت سارے لوگ ہیں، لیکن میجورٹی ان لوگوں کی ہے جو اس پروفیشن میں آگے سرے سے نہیں ہے، اور وہ صرف کچھ ذاتی مفادات ہیں وہاں پہ لوگوں کے جو اطلاعات آتی ہیں. وہاں پہ بھی کلچر لفافوں پلاٹ کا بہت زیادہ ہے. مودی صاحب نے اسی کام پہ لوگوں کو لگایا ہوا ہے. ایک سچویشن یہی وہاں پہ. ایک اور سندس میں بتاؤں، اجے شکلا اچھا خاصا مشہور نام ہے، یہ ڈیفنس اور دوسرے میٹرز پہ لکھتے ہوئے ریٹائرڈ کرنل میں. ان کی بھی ایک جو ہے وہ میرے سامنے آیا ٹویٹ، اور اس میں انہوں نے کہا منسٹری آف ڈیفنس بریفنگ ٹو اناؤنس ریلیز آف ونگ کمانڈر. وہ پہلے پری ایمپٹ کر رہے تھے شام صاحب کہ وہ
شاید جو ان کی منسٹری آف ڈیفنس کی فوج کی پریس بریفنگ ہونی تھی اس میں انہوں نے اناؤنس کرنا تھا کہ جو ان کا پائلٹ جو کیپٹیو ہے اس وقت پاکستان کے پاس اس کو رہا کر رہے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ جی پاکستان پری ایمپٹڈ, اور انہوں نے عمران خان نے انہوں نے اس سے پہلے اناؤنس کر دیا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ, اور اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ منسٹری آف ڈیفنس کی بریفنگ پوسٹ پون ہو گئی. اب مزے کی بات یہ ہے کہ وٹ ایور ہیپنز ان ریئل بیٹل, یہ جو لکھتے ہیں اجے شکلا, پاکستان ہیز کمپریہنسولی ون دا پرسپشن وار. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. دیکھیں پرسپشن وار جو ہے وہ عمران خان نے جیت لی ہے. ہم بھی یہاں پہ کچھ کرٹکس یہاں پہ بات بھی کر رہے ہیں کہ جی اگر یہ نواز شریف نے یہ اناؤنس کیا ہوتا تو شاید اس کو ابھی تک ہم مودی کا یار اور غدار اناؤنس کر چکے ہوتے. لیکن بات یہ ہے, اور ریزن شام صاحب وہ بڑی عجیب سی دے رہے ہیں, یہ جو بات کر رہے ہیں نا, وہ ریزن کیا دیتے ہیں کہ جی دیکھیں کلبھوشن یادیو کے حوالے سے نواز شریف نے بڑی کوشش کی تھی. اب یہ بات کھل گئی نا سامنے کہ جی ہم اس کو واپس کریں. بھائی وہ ایک سپائی ایجنٹ بن کے یہاں پہ دہشت گردی کر رہا تھا جب پکڑا گیا. وار نہیں تھی, کوئی جنگ نہیں چل رہی تھی. یہ جو ہے یہ پرزنر آف وار ہے ٹیکنیکلی, مطلب ناٹ انٹرنیشنلی اناؤنسڈ وار, لیکن ہی از اے پرزنر آف وار. اور ایک صرف وہ چلیں نجوت سنگھ سدھو نے بھی بہت اچھا ٹویٹ کیا, وہ بھی بات. احتشام صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ ٹھیک ہے, دس از مطلب دیر از نو ٹو ویز اباؤٹ دس کہ وی ہیو ٹیکن دا ہائی مورل گراؤنڈ, اور ہم لوگوں نے جو یہ اس وقت جیسچر دکھایا ہے, دس واز آئی ڈونٹ تھنک ہر کسی میں اتنا جو ہے وہ ہوتا ہے کہ یہ اتنی آرام سے اور اتنی جلدی ریلیز کر دیا جائے کسی کو. لیکن از دیر اینی ادر وے دیٹ دس کوڈ ہیو گون؟ کیا اگر یہ ہفتہ بعد ڈیلے ہو جاتی, یا اس کے اندر کوئی گارنٹرز کو ڈال دیا جاتا, یا کسی بھی طریقے سے اس کو جو ہے ٹویسٹ کیا جا سکتا تھا ان آر فیور؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کو میں اگر ذاتی طور پہ اگر سندر صاحب مجھ سے پوچھیں, میرا خیال ہے کہ یہ جو الارمنگ پروپورشن پہ ہم ایسکیلیشن ہماری ہو رہی ہے, اور یہ ہماری ٹینشن اتنی زیادہ دو ملکوں کے درمیان بڑھ رہی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی شاید اس سے پہلے اتنی زیادہ نہیں تھی. ایک آدھ دفعہ پہلے بھی اس طرح ہوا, 2001 میں بھی ہوا تھا, آئی بال ٹو آئی بال, جب دونوں فوجیں آپ نے دیکھا دسمبر میں, یہ 10 ماہ کے لیے یہ ہوا تھا, اسٹینڈ آف بہت برا ہوا تھا. دیکھیں بات ہے کہ انٹرنیشنل اوپینین کیا ہے. ایک مدت کے بعد پاکستان کا کیس ہندوستان کے مقابلے میں ان ٹرمز آف ڈسکسنگ کشمیر ایشو وہ پاکستان کو وزن دے رہے ہیں. میں مطلب میرا بڑا دل خوش ہوتا ہے, اگرچہ یہ بڑی فضا ہے. ایک طرف عالم یہ ہے کہ ساری دنیا ہمیں اس طرح کہہ رہی ہے کہ جی ایک ذمہ دار قوم کے طور پہ, ایک رسپانسبل نیشن کے طور پہ ہم بیہیو کر رہے ہیں. دوسرا ضمیر آپ دیکھ لیں, یہ جو ریئر قسم کی آپ دیکھ رہے ہیں, یہ آپ ہارمنی پاکستان میں اپوزیشن اور گورنمنٹ کی ہندوستان میں نہیں ہے. آج پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں آپ دیکھ لیں, نارملی کتنے آپ دیکھ لیں اختلافات ہیں, جب سے میرا خیال 7 مہینے ہو گئے ہیں عمران کی حکومت کو, کس طرح اس کے پیچھے پڑے. لیکن اس ایشو پہ وہاں پہ آپ دیکھ لیں مسلسل لوگ کہہ رہے ہیں, ان کے اپوزیشن پارٹیوں کے لوگ, 20 پارٹیوں کو بائی دی وے اتحاد ہو گیا ہے, لیڈ بائی راہل گاندھی, وہ جو کانگریس کے لیڈر ہیں. 20 پارٹیاں کہتی ہیں کہ ہم اس شخص کو جس کا نام مودی ہے اس چکر میں نہیں جیتنے دیں گے کہ یہ پاکستان کی بوگی اور پاکستان کی بیشنگ کر کے یہ کر سکے. لیکن وہاں پہ اس طرح کی آوازیں آ رہی. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم مانیں گے کہ وہاں پہ معذرت کے ساتھ مجھے نہیں پتا لٹریسی ریٹ ہم سے کتنا زیادہ ہے, دعویٰ تو بہت کرتے ہیں, لیکن جس طرح 50% لوگوں کے پاس ٹوائلٹ کی فیسلٹی نہیں ہے, اس طرح ذہنوں کی بھی فیسلٹی نہیں ہے سوچنے کی. وہاں پہ بھی ان کو بھی جناب جس طرف آپ لگا دیں جلسے جلوس میں وہ لگ جائیں گے. یعنی اس سے زیادہ کیا بات ہوگی یہ چیز اس سے پروف بھی ہوتی ہے نا کہ جب ان کا یہ پہلے جو انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ٹریننگ کیمپ کو ہم نے وہاں پہ ٹارگٹ کیا ہے اور ہم نے یہ کر دیا, اس کے بعد جو ان کی ریلی تھی اس میں انہوں نے وہ جو ہے پکچرز لگائی اور وہ کامیاب ریلی نکلی. ایک بات آج بی بی سی نے بھی اور ڈیوچر ویلے والے نے بھی اور نیو یارک ٹائم کے بھی کچھ لوگوں نے اپنے وہاں بندے بھیجے اور ان کی فوٹیج آنا شروع ہو گئی. سب نے کہا کہ جی یہ 350 لوگ جو آتنکوادی جو آپ دہشت گرد مبینہ طور پہ آپ نے مارے وہ کہاں ہیں, وہ کہاں ہیں, ان کا آپ نے جو ڈسٹرکشن ساری کر دی, انفراسٹرکچر جو تباہ کر دیا, وہ کوئی بھی نہیں. دیکھیں ہندوستان اس وقت جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ صرف اور صرف اس بات پہ اڑا ہوا ہے کہ میری برتری سپرائٹی ہماری مانے, جس کے ماننے کے لیے پاکستان تیار نہیں ہے. چھوٹے ملک مان گئے, لوگوں کو پتہ ہے, لوگ وارن کر رہے ہیں کہ بھی آپ یہ مت کریں مودی صاحب, یہ آپ جس طریقے سے ماحول کو گرما رہے ہیں الٹیمیٹلی آپ کے لیے مصیبت ہو جائے گی. لیکن کیا کریں گے, اس شخص نے الیکشن جیتنا ہے. آپ نے دیکھا اس واقعے کے فوراً بعد پیرا جلسہ کرتے ہیں کہ جی میں نے الیکشن, لوگوں نے کہا الیکشن جیت لیا. دوسرے جلسے میں کیا ہوا, جا کے کسی نے پرچی تھمائی, اس کے بعد فوراً چھوڑنے کے بعد
घर चले गए, वहाँ जाके वो कहते हैं कि जी मुझे बताएं अजीत डोवल कहाँ है, उनसे जाके मैं पूछूं हालात किस तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पे सिचुएशन कुछ और है, हमारे यहाँ कुछ और है, हमें जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए आज जिस तरीके से। और ज़मीर साहब, ये बीजेपी के एक रहनुमा जो है वो कहते हैं कि पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक से इंतखाबात में 22 से ज़ायद नशिस्तों पर कामयाबी मिलेगी। अब आप देखें ये एक इतना जो है डेंजरस रेटरिक है जो ये वहाँ पर बेच रहे हैं, और वहाँ के इतने सिंपल माइंडेड लोग हैं कि वो ये बात सुनते हैं और वहाँ जो उनको चूरन बेच दो यकीन करके रैलीज पे भी निकल आते हैं, बड़ी कामयाब रैली हो जाती है उनकी। तो ये मतलब इज दिस समथिंग दैट लीडर्स शुड बी सेलिंग एट द कॉस्ट ऑफ देयर ह्यूमन लाइफ? बिल्कुल, देखिए इस पे तो बड़ी दिलचस्प सूरत है, और कांग्रेस ने और तमाम ऑपोजिशन ने जो इंडिया में इस वक्त है, उन्होंने इस बात पे उनकी अच्छी खासी ले दे की है, क्योंकि भाई घटिया लोग, तुम लोग क्या अपने दोनों मुल्क, मतलब खास तौर पे जो हिंदुस्तान की अवाम है उसको मरवा कर सीटें लेने की कोशिश कर रहे हो? बिल्कुल। मतलब ये कहाँ पे होता है? ये तो मतलब वो ऐसे सियासत गरी है, दहशतगर्दी भी है, सियासत गरी भी हो रही है। ये फाशिज्म है सर, ये तो फाशिज्म है कि मतलब you're putting the life of so many people at risk just to get some political votes. छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के मार्शल शाहिद लतीफ साहब भी हमारे साथ होंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू द शो। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है एयर मार्शल शाहिद लतीफ साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। सबसे पहले तो वी आर ऑल सो प्राउड of the forces all together, and especially the Air Force, for how they retaliated, how they defended the country, and how एक message हमने इंडिया को दिया है कि हम लोग war mongers नहीं हैं, पर अगर आप हिम्मत करेंगे हमारी टेरिटरी में आने की तो आपके साथ यही होगा। सर, I would not obviously ask you to advise them, but I would like you to comment कि क्या उनको पता नहीं था कि हम पाकिस्तानी जो है कब से within our country एक war लड़ रहे हैं against terror? We have always been ready for war, we are trained. तो did they underestimate us कि वो आएंगे और चले जाएंगे चक्कर मार के और उनके साथ कुछ होगा नहीं, पकड़ा नहीं जाएगा? I think it speaks of many things. Poor training, poor assessment, poor professionalism, taking us for granted, not realizing कि हम हालत जंग में हैं। बिल्कुल, underestimating the enemy. हम कई सालों से हालत जंग में हैं। बिल्कुल। तो it will not dawn upon them after yesterday's episode कि हम हैं कौन। तो अगर किसी शख्स ने अपनी मिस्टेक करके, और वो भी ये मिस्टेक कि 2 जहाज गिरवा दिए, नाउ यू लर्न, बिल्कुल, उस आदमी को आप क्या कहेंगे? और ये वही है जो मार्शल साहब, ये तो बात हो गई, चलें ये तो मेरा ख्याल है सारी दुनिया ने देख लिया है कि सो कॉल्ड सुपरियरिटी इंडियन एयर फोर्स की कहाँ है और हम कहाँ खड़े हैं। आज के बाद सारी दुनिया यही बात कर रही है कि जिस तरीके से ये काम हुआ। अब आगे बताइए कि जिस तरह आज अपना खिताब किया प्राइम मिनिस्टर ने, पार्लियामेंट से खिताब किया, और ये इंडियन एयर फोर्स का जो है स्क्वाड्रन लीडर, इसको जो हमने विंग कमांडर सॉरी, इसको वापस भेजने का फैसला किया। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जी बहुत अच्छा काम किया। कुछ लोग हैं वो शायद कहते हैं कि जी हमें इसको रोकना चाहिए था, कुछ देखना चाहिए था। अब मेरा सवाल आपसे कि जितने अलार्मिंग प्रोपोर्शन पे हम खड़े हैं, जो हमें हाई मॉरल ग्राउंड मिला है, बाहर की दुनिया सफारती सतह पे मुझे पहली दफ़ा एहसास हो रहा है, देख रहा हूँ कि हमारे नुक्ता नज़र को पजीराई मिल रही है इन टर्म्स ऑफ डिस्कसिंग कश्मीर, इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में। आपके ख्याल में आज ये रेयर हमने जो आज हार्मनी पार्लियामेंट में देखी और ये जेस्चर किया, आप समझते हैं कि ये कितना अच्छा किया हमने? जहाँ तक हार्मनी का तल्लक है वो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि नज़र आ रहा है, ख़ासकर जब से ये हुकूमत आई है, जो बड़े इदारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एक पेज पे हैं। हम एक ही बात करते हैं, जो फौज कहती है वही बात जो है वो हमारी लीडरशिप, सिविलियन लीडरशिप कहती है। आपने देखा अदलिया भी किसी हद तक वो भी उसी पेज पे नजर, बिल्कुल, एवरीबॉडी इज ऑन द सेम पेज। तो सब के इरादे जो हैं वो इस मुल्क की बेहतरी के लिए हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और ये दुनिया में बड़ी कदर की निगाह से देखी जाती है। तो एक पॉइंट तो ये है कि हार्मनी ऑब्वियसली बहुत अच्छी चीज़ है, मगर मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं ऑन द डिसीजन ऑफ रिटर्निंग दैट पायलट। अच्छा, बात ये है कि अगर आप इस तरह का गुडविल का जेस्चर दे रहे हैं तो जरा माजी को जरूर मद्देनजर रखें कि इस मुल्क को, और देखें ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस होती हैं ये कोई एक तरफ से नहीं हुआ करती। ताल्लुकात जो है, हम बड़ी मरतबा आप भी कह चुके हैं, मैं समझता हूँ टीवी पे हम सारे कहते हैं, ताल्लुकात ताली जिसको कहते हैं दोनों हाथों से बजा करती है। तो हमने एक अच्छा जेस्चर तो दिया, मगर हमें याद है कि वो एक हमारा कर्नल भी इन्होंने पकड़ा हुआ, तक उसकी हमें सुदबुद्धि नहीं मिली, कभी किसी ने बताने की कोशिश, नेपाल से। तो कम से कम इतना तो करते
कोई गिव एंड टेक वाला कोई But डील sir, we are talking about something at hand, current situation. We are in a state of मतलब you know वॉर हो सकती है, हम डी एस्केलेशन की बात कर रहे हैं, तो मतलब राइट नाउ एयर मार्शल साहब, लोग जिस तरह मोदी की पर्सनैलिटी को देख रहे हैं और उसके फॉलोअर को देख रहे हैं, लोग कहते हैं कि एक शख्स पागलपने की इंतहा पे पहुंचा हुआ है, वो तो अपने आप को मारने के लिए तैयार है, क्या दूसरी साइड को भी ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल। लोगों का ख्याल है कि जिस तरह आप देख लें, प्राइम मिनिस्टर रिपीटेडली ये बात कर रहे हैं कि भाई मिस कैलकुलेशन जरा सी भी जिसके पार्ट पे भी मुश्किल हो जाएगा, किसी के हाथ नहीं रहे। उस हवाले से लोग कहते हैं कि अगर वो फंस करें, इस पे बड़ी तालियां बजा रहे हैं कि जी देखें पाकिस्तान ने दबाव में कर दिया, लेकिन मैं देख रहा हूँ आज सारा इंटरनेशनल मीडिया उठा के देख लें, सब पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को जो है ना उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। तो मेरा आपसे सवाल है कि अगर हम ये कर देते हैं और हम उसके बाद फिर हम इंटरनेशनल मीडिया भी हमें वॉच कर रहा है, कल जिस तरीके से बीजिंग में 3 फॉरेन मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस, इंडिया, रशिया, उसके बाद चाइना, वहाँ से भी जो मैसेज हुआ, सुषमा स्वराज की बॉडी लैंग्वेज देखें, आज ट्रंप साहब जो कर रहे हैं जिस तरह बात, सारी दुनिया के बड़े बड़े कैपिटल इसको देख रहे हैं। आप नहीं समझते कि वो भी अगर इसके बावजूद भी वो देखेंगे पाकिस्तान कंसीड कर रहा है और फिर कोई ऐसी उल्टी सीधी बात करेंगे तो लोग उन्हीं से पूछेंगे भी आप क्या कर रहे हैं? देखिए, बैनुल अक़वामी मामलात जो है ना, वो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों पर जज नहीं किए जाते। आपको याद होगा कि जब हमने अमेरिकनों को फ्री पैसेज दिया और हवा में भी दिया, ज़मीन पे भी, सारी आपकी सड़कें और उसको डैमेज, और अमेरिकन जो हैं वो इस चीज़ पर हैरान थे कि आप उनके साथ ये इतनी नरमी का रवैया क्यों इख्तियार कर रहे हैं। इट इज़ आवर राइट टू चार्ज। ये मगरिब की जो दुनिया है ये हक़ाइक़ पर मबनी बात करती है। There is no free lunch. And there is no free lunch. ये पूरी दुनिया में ये तरीका कार है। जब हमने सस्पेंड किया था तो जब वहाँ पे पैसे दिए उन्होंने, वो जो दूसरी स्टेट्स, रशियन स्टेट से होके गए हैं जब, सो उन्होंने उनको दिए और कितना ज्यादा दिया। तो बात ये है कि जब आप इस तरह के जेस्चर्स शो करते हैं ना, मगरिब की दुनिया में इसको आपकी नरमी नहीं कमजोरी समझा जाता है। तो कहीं इस तरह का जेस्चर आपकी कमजोरी ना समझा जाए, इन चीजों का मैं समझता हूँ डिबेट करना चाहिए था पार्लियामेंट में, कैबिनेट में। कीपिंग इन माइंड द कॉन्टेक्स्ट एंड द सिचुएशन, मैं बार बार ये कहूंगी कि इस वक्त बहुत जो है वो सीरियस सिचुएशन बनी हुई थी और हर कोई डी एस्केलेशन की बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल प्रेशर भी यही है कि किसी तरह की बात रोक दी जाए, बिकॉज नोबडी कैन अफोर्ड वॉर। इस कॉन्टेक्स्ट में राइट नाउ डू यू थिंक कि अगर इसको डिले कर दिया जाता तो ज्यादा मुश्किलात बनती, आसानी होती? देखिए, जिस तरह अभी एयर मार्शल साहब ने कहा है, यकीनन तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब का इंडिविजुअल का कोई डिसीजन है। कैबिनेट से जो खबर आई उसमें वो मेंशन नहीं है कि ये कैबिनेट से अप्रूवल लिया, उन्होंने कैबिनेट में डिस्कस किया। ये अब नहीं मालूम कि किस लेवल पे कहां डिस्कस हुआ, क्या आपकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ ये मामला डिस्कस हुआ कि हमने ये डिसाइड कर लिया है कि हमने इसको विंग कमांडर को जो है वो कल हमने वापस रिहा कर देना और भेज देना है। लेकिन हैविंग सेड दैट, टाइमिंग जो है वो यकीनन जिस तरह एयर मार्शल साहब कह रहे हैं कि थोड़ा सा मेरा ख्याल है वेट डाल लेना चाहिए था, या और कुछ नहीं तो सुंदर, जब शाम साहब हम पहले बात कर रहे थे कि एयर मार्शल साहब इस पे भी जरा बताइएगा कि चलें, वो मैं मानता हूं कि एक पाकिस्तानी रिटायर्ड कर्नल को जो उन्होंने उठाया हुआ है, उसके वो कहते हैं कि जी वो कोई बिजनेस ट्रिप पे था, कुछ था, अभी तक हमारे पास कोई उसका ऑफिशियल वहां से कोई हमने कोई एक्सचेंज नहीं किया। द थिंग इज दैट कि इस सूरत हाल में क्या हमें कोई गारंटर्स ले लेने चाहिए थे इसकी रिलीज को अनाउंस करने से पहले, क्योंकि ये जो कोई छोटी बात नहीं है कि ये 2 उनके जहाज गिराए गए हैं, वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर, तो हमें किसी की गारंटर को लिए बगैर ही फिर मैं आपका सवाल लेती हूं। नॉट ओनली गारंटर्स, आप उसके जरा दूसरे पार्ट को भी देखें कि जब हमने इनको गिराया तो क्या इसी सिचुएशन में हमारे पायलट नहीं आ सकते थे? बिल्कुल आ नहीं सकते थे, बिल्कुल डेफिनेटली। उनके पास वेपन्स, एयर टू एयर फाइट, और उसके अंदर अगर हमारे साथ ऐसा होता और हम इंडियन टेरिटरी पे होते, वो कैप्चर कर लेते, आप बताइए इस तरह का जेस्चर वहां से आता? जो कश्मीरियों के साथ वो कर रहे हैं, वो जेस्चरिंग कहां है? जो उनकी तरफ से कोई भी ऐसा जेस्चर पाकिस्तान के बारे में बता दें कि जिस पर वो उन्होंने कोई सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई हो, कोई नरमी दिखाई हो, तो मैं मान लूं कि ठीक है जी। जैसे मैंने कहा कि जेस्चरिंग दोनों तरफ से होती है। मार्शल साहब, क्या इंटरनेशनल प्रेशर्स थे या ये इंडिविजुअल डिसीजन था इमरान खान साहब का, या कोई किसी से बात हुई है? मतलब ये फिर अचानक तो नहीं होता ना कि जिस तरह इमरान खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर करके बैठ गए, उसके बाद उनको याद आया कि नहीं, वो एक तो इंपॉर्टेंट बात ये थी, उन्होंने कहा कि एज ए पीस जेस्चर हमने हमारे पास जो पायलट पकड़ा हुआ है हम उसे कल रिहा कर रहे हैं। अब दिस वाज अ बिग, यू नो, देखिए अब ये इसके पीछे कोई ना कोई तो होगी ना कोई डिबेट हुई होगी, कोई डिस्कशन हुई होगी कि हम इस डिसीजन पे क्यों पहुंचे। मैं समझता हूं जाती तौर पे मेरा हो सकता है डिस्कशन हुई हो, डिबेट हुई हो, मगर मुझे हक है कि मैं अपना जाती ओपिनियन भी दूं। मुझे लगता है इससे कुछ थोड़ा सा घबराहट का आलम जो है ना वो नजर आता है कि जी जैसे अभी हम कह रहे हैं डिस्कशन में कि जी मोदी पागल हुआ है,
وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. ہم کیا گھبرا گئے ہیں؟ ہم نے جو I کام would کیا not جی جی وہ جو ہم نے کام کیا وہ بالکل اصول اور قوانین کے مطابق کیا. جو بات کی جا رہی جو ہے پرائم منسٹر نے کہا ہم نے بالکل قوانین کے تحت کیا, اصولوں کے تحت کیا کہ تم نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے. پہلے ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ کو وہ ثبوت نہیں ملتے اور اگر آپ نے کوئی مہم جوئی کی تو پھر اس کا فوراً جواب دیں گے. ہم نے وارن کیا اور کیا, پھر وہ آئے. نہیں, لیکن وہ اس چیز آگے کو بھی تو چلے کہہ رہے ہیں گئے. کہ کمزوری نہ سمجھا جائے ہماری. وہ جو رہا ہے gesture نا کو بھی کمزوری نہ وہ سمجھا جو جائے. رہا ہے نا وہ اس کو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کل کا جو واقعہ ہوا جو ہمارے لیے بہت بڑا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے پوری قوم کا مرال ایک دم اوپر گیا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مودی صاحب ہٹ وکٹ ہوئے ہیں, 2 وکٹیں ان کی گری ہیں. پھر ساتھ ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ جو میوچولی ایشورڈ ڈسٹرکشن اس سے بچنے کی ضرورت ہے کیونکہ ایک طرف بالکل پاگل پنا ہے اور وہ لگے ہوئے ہیں جس طرف تھوڑی سی بھی غلطی جہاں سے ہوتی ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر یہ واقعہ پلوامہ کا نہ ہوا ہوتا نا تو شاید پھر تھوڑا سا ہم یہ گیو اینڈ ٹیک کی پوزیشن میں تھے, ہم کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا. اب وہ کہتے ہیں کہ چلیں ایک سائڈ تھوڑا سا کنسیڈ کرتی ہے فار دا لارجر انٹرسٹ آف پیس اینڈ آل دیٹ, ساری دنیا بھی دیکھ رہی ہے. ہمیں سو کالڈ آئسولیشن میں لے جانے والے خود آئسولیشن کا شکار آج ہو چکے ہیں. تو اس حوالے سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ میوچولی ایشورڈ ڈسٹرکشن سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ تھوڑا سا ہم کنسیڈ کر دیں. نہیں, میرے خیال میں ایک شخص کے دینے سے میوچولی ایشورڈ ڈسٹرکشن نہیں بچ سکتی. یہ ہماری غلط فہمی ہے اور مودی کو ہم جانتے ہیں اور مودی کے جو اوپر جو پریشرز ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں. یہ الیکشنز کا سٹنٹ ہے جو اس نے کھیلا ہے. پلوامہ کا قصہ شروع ہی وہاں سے ہوا اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے. اوڈی میں اسٹریٹجک اسٹرائک اور ساری دنیا کے سامنے ایک تماشا کھڑا کر دیا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں, میں ونس اگین آئی ایم سیئنگ, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس کو کچھ وقت دینا چاہیے تھا اور دنیا آپ کو ہرگز نہیں اس کے اوپر کوس سکتی یا برا کہہ سکتی بیکاز ورلڈ اوپینین آپ کی فیور میں جا چکا ہے اور ہے. تو اتنی ایک بندے کی وجہ سے ورلڈ اوپینین نہیں بنتا. نہیں, ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوا ہے اور جس طرح پلوامہ کا آپ نے کہا کہ اگر یہ واقعہ نہ ہوا ہوتا, وہ واقعہ ہوا, ہم نے اس کو کنڈیم بھی کیا, ہم نے افسوس بھی کیا, لیکن اس میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. جسٹ بیکاز وی آر اسسٹنگ یو ان دی انویسٹیگیشن ڈز ناٹ مین دیٹ وی ول کنسیڈ آن ادر فرنٹس. ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوا, بریک کے بعد آپ سارے ویلکم بیک ٹو دا شو. جی سر, آپ نے سنا جو انہوں نے کہا کہ وی ہیو ریزنیبلی اٹریکٹیو نیوز, ریزنیبلی ڈیسنٹ نیوز دیٹ وی ول بی کمنگ فرام پاکستان. ڈو یو تھنک یہ نیوز یہی تھی دیٹ وی ول بی ریلیزنگ the prisoner and then probably going towards an amicable? No, I don't think کہ اس طرح وہ اشارہ ان کا ہے. Good news is that both they expect us to sit and talk. The whole world is saying this. And they are talking about negotiations, مذاکرات کی بات جو ہم ہمیشہ سے کہتے رہے. آپ نے یہ دیکھا, دیکھیں ایک considerable change آیا ہے in the attitude. آپ کو ہمارے پرائم منسٹر کا وہ بیان یاد ہوگا جس میں ہمیں دھمکی دی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, تو ان کا جو جواب تھا وہ منہ توڑنے والا جواب تھا. اف یو ڈیل ود دیز پیپل ایک سٹرن طریقے سے, فرم طریقے سے, اس کو اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے, سمجھا بھی جاتا ہے. بالکل, اس لیے میں یہ بات کر رہا تھا کہ ایسی چیز نہ کریں جس کے اندر آپ اپنی کمزوری اس کو آپ کی سمجھا جائے. کمزوری سے مجھے یاد ہے, ایک منٹ شام صاحب, جو آج تقریر کی انہوں نے تو اپنی پوری اسٹرینتھ بتا دی کہ آپ نے دیکھ بھی لیا, دنیا نے بھی دیکھ لیا کہ ہماری اسٹرینتھ کیا ہے. اس کے بعد اگر یہ انہوں نے وہاں ایک ایز اے جیسچر آف پیس جس کو خیر سگالی کا کہیں گے, تو اس میں مجھے کمزوری کہاں پہ نظر آتی ہے؟ کیونکہ انڈین میڈیا تو یہی کہہ رہا ہے کہ جی انڈیا ہیز براٹ خان آن ٹو ہز نیز. اب دس از ٹوٹلی unacceptable. جو انڈین میڈیا کو ہم کل دکھا چکے ہوئے ہیں, اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ تو ایک بہت بڑی چپیڑ ہے انڈیا کے وہاں پہ طوفان آئے ہوئے, ڈس انفارمیشن کا طوفان ہندوستان میں. تو اس کنٹیکسٹ میں کیسے ہماری ویکنس آپ کی بات میں وزن ہے, وہ مانیں گے. ہم یہ نہیں کہتے کہ میں اور آپ اس کو ویکنس کہیں گے, ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک انڈیا اور اس کا یہ ہے آج کے زمانے میں it is perceptions, you know, that matter, not reality. Perceptions matter more than the reality. عراق کو تباہ کر دیا انہوں نے یہ کہہ کے کہ وہاں weapons of mass destruction were they there, and this is how they you know build perceptions, and India does the same. Indian ہے یہ اجے شکلا, مشہور آدمی ہے, اس نے لکھا ہے کہ پاکستان has comprehensively won the perception war. تو مطلب انڈینز بھی کچھ سینر ایلیمنٹس انڈیا میں مان رہے ہیں اس بات. چاند ایک لوگ اس طرح کی بات کریں گے, ہم ایک جنرل سینر ایلیمنٹس ہیں وہاں پہ. اور مارشل صاحب سے ایک چیز پوچھتے ہیں جو جن پہ ان کا کام بھی ہے پروفیشنلی, جو ان کا بڑا ایک اسٹرانگ پوائنٹ بھی ہے. جی F-17 تھنڈر جی, یہ آپ کا بیبی ہے,
مجھے یاد ہے جب اس پروجیکٹ کے آپ انچارج تھے, میں آئی واز دی فرسٹ ون, آپ کو انٹرویو میں نے کیا تھا مکمل ہونے کے بعد. یہ بتائیے گا کہ لوگ عام آدمی اسٹریٹ وزڈم جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں یار اتنا زبردست پاکستان نے کام کیا ہمارے پائلٹ نے, باوجود اس کے کہ 5 گنا زیادہ ان کی طاقت ہے ہم سے. آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ یہ JF-17 تھنڈر کیا ہے اور کل کیا ہوا, کل کس طرح ہم نے مارا ان کو. اسٹریٹجی نہیں بتانی. میں زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گا نہیں, بیکاز آفٹر آل دی اینیمی وڈ آلسو ہیئر جو ہم بات چیت کر رہے ہیں. میں ان جنرل آپ کو بتا سکتا ہوں کہ فرسٹ آف آل JF-17 جو ہے اس کو آپ F-16 کے ہم پلہ سمجھے. جب میں چیف پروجیکٹ ڈائریکٹر بنا تو ایک کنسیڈریشن یہ بھی تھی کہ پرسن جس کی اپنی F-16 کی اسٹرانگ بیک گراؤنڈ ہے تو اس کو جہاز کو بناتے ہوئے اس کی جو ASR جس کو ہم ایئر اسٹاف ریکوائرمنٹ کہتے ہیں اس کے اندر جو فیچرز تھے وہ F-16 سے کم والے نہیں تھے. اور چائنیز جو تھے اس کے اوپر انہوں نے آبجیکٹ کیا کہ ان کی ٹیکنالوجی جو ہے اتنی اویلیبل نہیں ہے. تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ اس کو سٹارٹ کریں اور راستے میں ٹیکنالوجی جوں آتی جائے گی ہم اس میں ایمبیڈ کرتے جائیں گے. F-16 کا جو ایک کانسیپٹ تھا وہ اس کو کہتے ہیں بلاک بلڈنگ اپروچ. بلاک 5, بلاک 10, بلاک 15, بلاک 50, بلاک 52, آج ہم نے بلاک 52 بھی لے لیا. اسی طرح جو JF-17 ہے آج ہم بلاک 3 پہ پہنچ گئے ہیں. بلاک 1, بلاک 2, بلاک 3. بلاک بلڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ٹیکنالوجی اویلیبل ہوتی جائے گی اس کے اندر ہم نے گروتھ پوٹینشیل انکارپوریٹ کرتے جائیں گے. اس کی وقت کے ساتھ ساتھ یہ جہاز امپروو کرے گا ان کیپیبلٹی. جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے ہم وہ بھی اس میں ڈالیں گے. آج F-16 70 سال تقریباً پرانی ٹیکنالوجی ہے, بٹ ڈز اٹ ناٹ کمپیٹ ود دی فرنٹ لائن ایئر کرافٹ؟ بالکل. آج انڈیا ہیز بین ٹرائنگ ہارڈ. شام صاحب میں ایکچولی کیونکہ یہ آج کا جو ہاٹ ایشو ہے وہ تو یہی ہے, مجھے یہ بتائیں کہ کیونکہ آپ پولیٹیکلی بھی بہت الائیو رہتے ہیں اور پاکستان کی اور انڈیا کی پولیٹکس کو بھی بہت دیکھتے ہیں قریب سے, ایک تو اس جسچر کا امپیکٹ انڈین پولیٹکس پہ کیا ہوگا, اور دوسرا یہ کہ کیا جو یہ اپ کمنگ الیکشنز ہیں یہ مودی اس سارے اس جو کھیل کیا ہے اس کے بعد اس کو کوئی بینیفٹ ملے گا؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ مودی نے جو چال چلی تھی وہ بالکل الٹ ہو گئی. جو وہ گین اس نے پلوامہ سے کرنے کی کوشش کی تھی یہ تو اس کے منہ پہ بہت بڑا تھپڑ لگا. 20 پارٹیوں کے اتحاد اس کے خلاف بن گیا. 21 پارٹیاں جو ہیں انہوں نے کہا کہ تم ان کی لاشوں کو اپنی پالیٹکس کے لیے استعمال کر رہے ہو. اور اس سے پہلے وہ ٹھاکرے ہے اس نے تو کلیئرلی کہہ دیا کہ یہ پلوامہ کا قصہ جو ہے یہ تو مودی تم نے کروایا, خود کروایا. بالکل. تو جیسے ماضی میں ہم نے بامبے کے بارے میں تو اوڑی کے بارے میں تو یہ سارے معاملے ان کے اپنے لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اس بندے کی نیچر کیا ہے. ایک چھوٹے سے ایم کے لیے پورے ملک کو پوری ریجن کو اس نے داؤ پہ لگا دیا. بریک کا ٹائم ہوا ہے. صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہے شمشاد احمد خان صاحب, فارمر فارن سیکرٹری. السلام علیکم سر, بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. جی وعلیکم السلام. سر آپ سے یہی سوال کروں گی, آج جو پیس جیسچر عمران خان صاحب نے جو ہے وہ دیا ہے اور ریلیز آف پرزنر کی بات کی ہے, اس کو دا ٹائمز آف انڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ عمران خان ہیز فائنلی باؤڈ ٹو پریشر فرام انڈیا اینڈ دا انڈین پائلٹ ول ریٹرن ہوم ٹمورو. اس کو ہماری ویکنس کنسیڈر کیا جا رہا ہے, یہی رپورٹ کیا جا رہا ہے. کیا انٹرنیشنل پرسیپشن بھی یہی ہے؟ دیکھیے انٹرنیشنل پرسیپشن کا تو چھوڑیں, لیٹ انڈیا کلیم واٹ ایور اٹ وانٹس ٹو. میرے خیال میں ہم نے جس طریقے سے یہ مثبت جیسچر دکھایا ہے, جتنا فراخ دلانہ جیسچر کیا ہے, بڑا ٹائملی پر وقت, اور میں نہیں سمجھتا اس سے بہتر جیسچر ہو سکتا تھا. تو اس سے اگر انڈیا اپنا فیس سیونگ کی کوشش کر رہا ہے تو ہمیں کیا ہے, یہی ہے کہ سچویشن کو ڈیفیوز کیا جائے, اور سچویشن کو ایسکلیٹ کرنا کسی کے مفاد میں نہیں ہے. باقی رہا یہ کہ فیس سیونگ, اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ فیس سیونگ ان کی ہو رہی ہے تو فیس سیونگ تو اس وقت ہوتی ہے جس کا فیس ہوتا ہے. تو بنیادی طور پر ہر بندے کو پتا ہے جو تاریخ جانتا ہے, خاص طور پر جن کو مودی کی شخصیت کے بارے میں علم ہے, وہ تاریخ سے واقف ہیں, تو ان کو پتا ہے کہ ایک سٹیج پر یہ انٹرنیشنل ٹیررسٹ کے طور پر ان کو گردانا گیا تھا, ان کو بلیک لسٹ کیا گیا تھا, ان کو ویزا نہیں دیا جاتا تھا. یورپ میں, امریکہ میں جو انہوں نے ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام جو کیا تھا,
تو مقصد جو تاریخ ہوتی ہے اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. آپ اس میں انٹرنیشنل ایک چیز ہے شمشاد صاحب بتائیے گا, آپ کا جتنا واسٹ ایکسپیرینس ہے اس پروفیشن میں, ابھی یہ جو لیٹسٹ اب ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ان کے ڈوزیئرز آ گئے ہیں پلوامہ کے اوپر, پرائم منسٹر نے کہا کہ پہلے بھیج دیتے تو شاید بات آگے ہو جانی تھی. میرا سوال آپ سے, کشمیر کے اوپر بھی بڑا آپ نے کام کیا, بیک چینل ڈپلومیسی بھی اس حوالے سے آپ بڑا دیکھتے رہے اس کو, ابھی آپ کیا فیوچر کا سینیریو بلڈنگ اگر ہم کریں اس ڈوزیئر کے آنے کے بعد اب کیا ہونے جا رہا ہے, آپ کیا دیکھتے ہیں؟ صاحب یہ دوسیئر سب ایک کھلواڑ ہے, اور یہ ڈپلومیسی کا ہی سمجھ لیجئے کہ ایک حصہ ہے, اور اس میں دنیا کو مسپرسیپشن پیدا کرنے کے لیے یہ سامان پیدا کیا جاتا ہے. اور یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے نا, ہماری طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ سب الیکشن کی وجہ سے ہو رہا ہے. میں اپنا ذاتی خیال کا اظہار کر رہا ہوں کہ الیکشن تو انڈیا میں ہر 5 سال بعد ہوتے ہیں, تو ابھی 2014 میں بھی ہوئے تھے. تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ جو کچھ مودی کر رہا ہے یہ کل کا شروع مودی کے پیریڈ سے شروع نہیں ہوا. دس از پارٹ آف اے کولڈ بلڈڈ ریئل پالیٹکس جس کا آغاز 9/11 کے بعد واجپئی صاحب کے زمانے میں شروع ہوا تھا, 2001 کے بعد, ستمبر 2001 کے بعد. اور اس وقت جو گلوبل سطح پر جس قسم کا ماحول بن رہا تھا اینٹی ٹیرر سینٹیمنٹ کے حوالے سے, تو انڈیا نے یہ فیصلہ کر لیا تھا. میں انڈیا کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ شخصیت انڈیا میں نہیں بنتی, اصل وہاں پہ جو پالیسیاں بنتی ہیں وہ انڈیا کے حوالے سے بنتی ہیں. ان کے جو ذہن ہے, چاہے وہ مودی کے زمانے کا بندہ ہو یا واجپئی کے زمانے کا یا منموہن سنگھ کا, وہ فوجی ہو یا سیاستدان, اس کے ذہن میں صرف ایک چیز ہے کہ پاکستان غلط بنا تھا, پاکستان کا وجود ختم ہونا چاہیے, اور اگر پاکستان میں زندہ رہنا ہے تو انڈیا کی برتری یا ہیجمنی قبول کر کے رہ سکتا ہے. تو ابھی کل اگلے دن انڈیا کے فارمر آرمی چیف کا بیان دیکھ رہا تھا کسی ٹیلی ویژن پہ, تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے غلط چیزیں ایک ٹول ہے ہمارا. اصل تو مقصد ہمیں اس کی طرف جانا ہے کہ پاکستان کو اکنامک فیلئر دکھائی جائے, پاکستان کو دنیا میں ٹیررزم کے حوالے سے بدنام کر کے اکیلا کیا جائے. تو ہمیں پاکستان کو ختم کرنا ہے اور اس طریقے سے گھراؤ کرنا ہے کہ وہ ہمارے بالکل ایک سیٹلائٹ کے طور پر. شمشاد صاحب, یہ جو آپ نے سارا سینیریو بتایا ہے یہ تو بالکل آپ دیکھتے رہے ہیں, بہت کلوزلی واچ کرتے رہے ہیں. آج کا جو پرائم منسٹر کا یہ گڈ ول جیسچر, جو پیس جیسچر ہے, ایک چیز یہ کہ آپ اس کے نتیجے میں ڈی ایسکیلیشن ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, یا انڈیا میں جو وار مونگرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ دل اسٹل گو فار سیم ایڈونچر, یا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں اب ریسٹ آف دا ورلڈ کو انڈیا کے اوپر پریشر ڈالنا چاہیے کہ بھئی یو شوڈ ناؤ ریسیپروکیٹ بائی ڈی ایسکیلیٹنگ دا سچویشن. دیکھیے, اگر ہمیں بائیلیٹرلی پریشر ہم ڈال سکتے تو ہم نے تو کوشش کی تھی. اگر یہ پریشر کام نہیں کیا تو اب یہ توقع کرنا کہ بائیلیٹرلی کوئی جسٹر دکھانے سے کوئی فرق پڑے گا, یہ جو جسٹر ہے یہ ہم نے راستہ کیا ہے مودی صاحب کو, آواز بالکل نہیں سمجھ آ رہی, اس راستے سے نکلنے کا راستہ. وجہ اس کی ڈائنامکس اور جو آپ نے سوال کیا ہے میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. وہ صرف ہماری پالیسی کی وجہ سے نہیں ہے کچھ ہو رہا, دنیا میں اس وقت تھڑتھڑاہٹ ہو گئی ہے. جب 2 نیوکلیر آرمڈ نیبرز تصادم کے دہانے پر پہنچ جائیں تو پھر دنیا بھر کی نیندیں غائب ہو جاتی ہیں. تو یہ گزشتہ 2 دنوں میں آپ کو تو نظر نہیں آ رہا تھا. میں بتاؤں نا, سفارت کاری ایک ایسا کھیل ہے جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ حقیقت نہیں ہوتا, جو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ سچ ہوتا ہے. تو ان 2 دنوں میں دنیا میں بہت کچھ, اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان بھی بہت کچھ ہو رہا ہوگا جو میں تو پریوی نہیں ہوں, میں اپنے تجربے کی بنا پر کہہ رہا ہوں کہ سفارت کاری کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکتی, اور ہمارا فارن آفس بڑے سکلڈ لوگوں سے بھرا پڑا ہے. اور یہ پہلی مرتبہ گزشتہ 10 سالوں بعد یہ موقع آیا ہے کہ حکومت وقت وہ سفارت کاری کو موقع دے رہی ہے. استعمال فارن آفس ہیز اے پراپر فارن منسٹر, فارن آفس seems to be working. شمشاد صاحب کوئکلی اگر ایک چیز بتا سکیں, کرٹکس کہہ رہے ہیں کہ فورسز کی ون کو ڈپلومیٹک ڈیفیٹ میں تبدیل کر دیا عمران خان کے اس پیس جیسچر نے.
मैं बात नहीं समझ सका आपकी। फोर्सेस की जो विन थी, जो कल हमने विन हुई है, उसको डिप्लोमेटिक डिफीट में तब्दील कर दिया है ये पीस के जेस्चर ने, प्रिजनर को रिलीज करने के। ठीक, यानी फोर्स, यानी हमारा जो फौजी जो एक्शन है जी। सर आपकी आवाज़ बहुत ड्रॉप हो रही है, टाइम भी हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच अपना कीमती वक्त देने का। आज के शो का हमारा टाइम जो है, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।